السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، علامہ یوسف فریابی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سینان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابو سینان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کرائیں۔ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا، بس روتا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگا جی ہاں جانتا ہوں، مگر میں اس غم کو لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے بھائی کی تدفین کر دی اور اس پر مٹی ہموار کر دی اور جب لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی، آہ مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا کہ میں عذاب کا اندازہ کروں، حالانکہ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ یہ سن کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا طوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے طوق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ ہاتھ جل گیا۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روؤں؟ محمد فریابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے ایسا کیا عمل کیا تھا جو وہ اس صورتحال سے دوچار ہوا؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔